6 ستمبر 1965 پاکستان کی تاریخ کا اہم ترین دن ہے، جب پاکستان کا دشمن رات کے اندھیرے میں انٹرنیشنل بارڈر کو کراس کرتے ہوئے پاکستان میں داخل ہوا اور ایک خوددار قوم نے ثابت کیا کہ جدید اسلحہ اور فوجی برتری جنگ جیتنے کے لیے ضروری نہیں، بلکہ اتحاد، جرأت اور یقین محکم اور اپنے وطن سے محبت و جذبہ ہے جو کسی بھی جنگ میں کامیابی کا سبب بنتے ہیں۔ کشمیری مجاہدین بھارتی فوج کے ساتھ مقبوضہ کشمیر میں برسر بحال تھے۔ ان کے حملے قابض فوج پر تیزی سے جاری تھے۔ بھارتی فوج نے اس کا بدلہ لینے کے لیے آزاد کشمیر پر حملہ کر دیا اور کئی پاکستانی علاقوں کو گولوں کا نشانہ بنایا۔ اب پاکستانی فوج جو ملکی دفاع کے لیے ہر وقت تیار تھی اور اپنی جان بھی دے سکتی تھی، جوابی کارروائی کرنے کے لیے حق بجانب تھی۔ پاکستانی افواج نے آزاد کشمیر کی افواج کے ساتھ مل کر جوابی کارروائی شروع کر دی۔ 1 ستمبر کو مجاہدین نے مقبوضہ کشمیر کے کئی علاقے آزاد کروانا شروع کر دیے۔ جذبہ ایمانی سے سرشار اسلام کے سپاہیوں نے 5 ستمبر تک مقبوضہ کشمیر کے علاقے جوڑیاں تک قبضہ کر لیا۔ جوڑیاں میں دشمن اپنا اسلحہ، ٹینک اور توپیں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ دشمن کے لیے کشمیر کے محاذ پر مجاہدین کو روکنا محال ہو رہا تھا۔ ان کو سارا مقبوضہ کشمیر، بھارت کو سارا مقبوضہ کشمیر اپنے قبضے سے جاتا ہوا دکھائی دیا۔ انہیں شکست کی شرمندگی مٹانے اور مجاہدین کی توجہ ہٹانے کے لیے بھارت نے 6 ستمبر کو علل صبح بغیر اعلان جنگ کیے پاکستان کے انٹرنیشنل بارڈر کو عبور کر لیا اور پاکستان کے دل لاہور پر حملہ کر دیا۔ اس کی پیدل فوج کے 2 ڈویژن بھاری گولہ باری بارود کے ساتھ BRP نہر کے کنارے تک پہنچ گئے، لیکن پاک سرحدوں کے نگہبان پاک فوج کے جوان ریڈیو پاکستان نے تقریر کی کہ لا الہ الا اللہ کو ماننے والوں پر ہندوستان نے حملہ کر دیا ہے۔ میرے ہم وطنوں، جنگ شروع ہو ہندوستانی حکمران شاید ابھی نہیں جانتے کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے۔ ہمارے دلوں میں ایمان اور یقین محکم ہے اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم سچائی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہم پورے اتحاد اور عزم کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا واضح ارشاد ہے کہ فتح ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے۔ ملک میں آج ہنگامی صورتحال کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ جنگ شروع ہو چکی ہے۔ دشمن کو فنا کرنے کے لیے ہمارے بہادر فوجیوں کی پیش قدمی جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی مسلح فوجوں کو اپنے جوہر دکھانے کا موقع عطا کیا ہے۔ ان کا جذبہ فداکاری اور آئینی عزم ہمیشہ ان کے ساتھ رہا ہے۔ ہماری فوجیں دشمن کو ختم کرنے میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گی۔ حکومت پاکستان اس صورتحال کے مقابلے کے لیے پوری طرح تیار ہے اور تمام ذرائع اس کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ حملہ آور کے مقابلے کی اس جد و جہد میں ہمیں یقیناً ان تمام ممالک کی ہمدردی اور حمایت حاصل ہوگی جو امن اور آزادی پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم اقوام متحدہ کی چارٹر کے 7ویں باب کے مطابق اپنی انفرادی اور اجتماعی مدافعت کے حق کو استعمال کر رہے ہیں۔ میرے عزیز ہم وطنوں، اس آزمائش کی گھڑی میں آپ کو مکمل طور پر پرسکون اور متحد رہنا چاہیے۔ آپ میں سے ہر ایک کو ایک عظیم فرض ادا کرنا ہے۔ یہ فرض آپ پوری ایمان اور وفاداری سے ادا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ جو رحیم و کریم ہے آپ کو ضرور کامیابی بخشے گا۔ حق و انصاف کے لیے لڑنے والوں کو کبھی ناکامی نہیں ہوئی۔ جس فتنہ نے ہماری سرحدوں پر سر اٹھایا ہے وہ انشاءاللہ تباہ ہو کر رہے گا۔ میرے ہم وطنوں، آگے بڑھو اور دشمن کا مقابلہ کرو۔ خدا تمہارا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ پاکستان زندہ باد۔ بھارتی فوج کا تو ارادہ یہ تھا کہ 7 ستمبر کی صبح کا ناشتہ وہ لاہور میں کریں گے۔ پاکستان کے بہادر افواج سوئے نہیں، جاگ رہے تھے اور وہ اپنے ملک پر جان قربان کرنے اور دشمن بھارت کے فوجیوں کو جہنم واصل کرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ پاکستان کے شیر دل فوجی جوانوں نے دشمن کو ایک ایسا سبق دیا کہ وہ آج تک بھول نہیں پایا۔ دشمن بھارت کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے
اسلام کے نام پر مارز وجود میں آئی اور اس کا نام رہتی دنیا تک قائم رہے گا، کوئی اس کو ختم نہیں کر سکے گا۔ لاہور میں صرف ایک کمپنی نے 9 گھنٹوں تک دشمن کے پورے ایک بریگیڈ کو روکے رکھا۔ فوجی جوانوں نے دشمن بھارت کو جو صبح کا ناشتہ لاہور میں کرنے کا خواب لیے 6 ستمبر کی رات کے اندھیرے میں حملہ آور ہوئے، ان کو پاک فوج کے جوانوں نے ایسا ناشتہ کروایا کہ وہ آج تک اس کا ذائقہ بھول نہیں سکے۔ لاہور کے جم خانہ میں عیش و عشرت کی محفل سجانے کا خواب دیکھنے والی بھارتی کمانڈر اپنی 3 ڈویژن فوج کے باوجود BRP نہر عبور نہ کر سکے۔ لاہور ہو یا قصور کا ماس، پاکستانی جوان جنگ کو دشمن کے علاقے کے اندر لے گئے۔ بھارتی فوج تو اس غرور میں تھی کہ پاکستان اس کے مقابلے میں چھوٹا سا ملک ہے اور وہ ایک روز میں ہی لاہور پر قبضہ کر لیں گے، اور اس طرح پاکستانی فوج ان کے آگے ہتھیار ڈال دے گی اور ان کا پورے پاکستان پر آسانی سے قبضہ ہو جائے گا۔ لیکن پاکستانی سرزمین وہ پاک سرزمین ہے جس کے بنانے اور قائم رہنے میں اللہ کی مدد حاصل ہے۔ بھارتی فوج تو یہ منصوبہ بنا کر لاہور پر حملہ آور ہوئے کہ 6 ستمبر کی صبح لاہور کی سڑک پر اس وقت کے بھارتی وزیر اعظم لال بہادر شاستری اپنی کمینہ کے چند وزراء کے ہمراہ سلامی لیں گے، اور شام کو لاہور جم خانہ میں پارٹی کے دوران پوری دنیا کو بتایا جائے گا کہ اسلام کے نام پر مارز وجود میں آنے والی ریاست کے دل لاہور پر کفار قبضہ قابض ہو چکا ہے۔ لیکن بھارتیوں کے ارادوں پر اس وقت پانی پھر گیا جب بھارتی وزیر اعظم کو مختلف علاقوں میں بھارتی فوج کی شکست کی خبریں دی جانے لگی۔ یہ وہ وقت تھا جب پاک فوج اور پوری قوم یکجا ہو گئی تھی۔ ایک ہی مقصد تھا، پاکستانی سرزمین کی حفاظت۔ اپنے خون کے نذرانے دیے گئے اور پاکستانی فوج اور قوم نے دشمن کو ہر محاذ پر بدترین شکست کی صورت میں ناشتہ پیش کیا۔ پاکستانی فوج ملک کے چپے چپے کا نہ صرف دفاع کیا بلکہ دشمن کے کئی علاقوں پر قبضہ کر کے دشمن کو بہترین ناشتہ پیش کیا۔ 1965 کی جنگ میں ایک مسلمان فوجی پاک فوج کا جوان کئی کفار پر بھاری تھا۔ پاک فوج کے جوان شہادت کا جذبہ لیے ملک کے دفاع کے لیے دشمن بھارت کے ناپاک ارادوں کو شکست دے رہے تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی امداد حاصل تھی۔ سب سے اہم ناشتہ پاکستان کے جوان میجر عزیز بٹی کمپنی کمانڈر لاہور نے دشمن کو پیش کیا۔ وہ سیسا پلائی دیوار کی طرح ڈٹے رہے۔ میجر عزیز بٹی مسلسل 5 دن تک بھارتی ٹینکوں کے سامنے ڈٹے رہے اور دشمن کو بھاری نقصان پہنچایا۔ میجر عزیز بٹی 12 ستمبر 1965 کو بھارتی فوج کے ٹینک کا گولہ میجر کی چھاتی میں لگا جس سے وہ شہید ہو گئے۔ ان کا خوف بھارت کے دل میں بیٹھ گیا۔ ابھی لاہور پر حملے کو 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے تھے کہ بھارت نے 50,000 فوج اور 500 ٹینکوں کے ساتھ سیالکوٹ پر حملہ کر دیا۔ چونڈا کے میدان میں ایک تاریخ لکھی گئی جب پاک فوج کے جوانوں نے اپنی جان کے بدلے اپنے رب سے جنت خریدی اور دشمن کے فولادی ٹینکوں کا مقابلہ کیا۔ دشمن کے ٹینک تباہ کر دیے گئے۔ سیالکوٹ کے محاذ پر ایمان کی قوت دشمن کی عددی قوت پر بھاری رہی اور یہاں بھی دشمن کا خواب پورا نہ ہو سکا۔ چونڈا کے مقام پر حق کی فتح ہوئی اور بھارت کو جو پاکستان کا دشمن تھا شکست ہوئی۔ پاک فضائیہ بھی بڑی فوج کے ساتھ ہر محاذ پر موجود تھی۔ پاک فضائیہ بڑی فوج کی پیش قدمی کو یقینی بنانے کے لیے پاک فضائیہ کے جوانوں نے تاریخ رقم کی۔ فضاؤں کی بلندیوں اور زمین میں چھپے ہوئے دشمن کے ٹھکانے پاک شاہینوں کی عقابی نگاہوں سے بچ نہ سکے۔ ایئر فورس کے جوانوں نے دشمن کے ہوائی اڈوں پٹھان کوٹ، آدم کوٹ، جام نگر اور پھلوارہ پر حملہ کر کے ان کو
تباہ کر دیا، جس سے دشمن کی فضائی قوت مفلوج ہو گئی۔ پاکستان ایئر فورس کے جوانوں نے ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ فضائی جنگ کی تاریخ میں مثال بن گئے۔ ایم عالم نے ایک ہی منٹ میں ایک ڈاگ فائٹ کے اندر دشمن کے 5 ہنٹر طیارے تباہ کر کے عالمی ریکارڈ بنایا۔ ایم عالم نے 17 دن کی جنگ میں دشمن کے 9 طیارے تباہ کیے اور 2 طیاروں کو نقصان پہنچایا۔ 1965 کی جنگ جو 17 دن جاری رہی، اس میں دشمن کے 110 طیارے تباہ ہوئے، جبکہ پاک فضائیہ کو صرف 19 طیاروں کا نقصان ہوا۔ پاکستان کی بحری قوت، پاکستان نیوی نے بھی اپنے سے کئی گنا بڑی بھارت کی نیوی کا غرور خاک میں ملا دیا۔ پاکستان نیوی نے جارحانہ جنگ لڑتے ہوئے دوارکا کا طاقتور بحری اڈا تباہ کیا۔ پاکستانی نیوی نے یہ کام 12 گھنٹے سے بھی کم وقت میں کیا۔ پاکستان کے ہر فوجی جوان نے ایک تاریخ رقم کی اور ہر مارگ پر بھارت کو بھاری نقصان پہنچایا۔ بھارت کی طرف سے پاکستان پر مسلط کی جانے والی جنگ اب بھارت کے لیے وبال جان بن گئی تھی۔ ان کو ہر محاذ پر شکست ہو رہی تھی۔ کئی بھارتی علاقے پاکستان کے قبضے میں آ رہے تھے۔ 1965 کی جنگ کفر اور اسلام کے درمیان ایک عظیم معرکہ تھا۔ دشمن کے خلاف پوری قوم نکل کھڑی ہوئی اور دشمن کا مقابلہ کیا۔ پاکستان نے 17 روزہ جنگ جیت لی۔ پاکستانی قوم اتحاد، جذبہ ایمانی کے ساتھ دشمن پر غالب رہی۔ پاک فوج اور اقوام ایک ساتھ تھی۔ پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا اور انشاءاللہ یہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا، انشاءاللہ۔